حدیث کے دوسرے امام امام مسلم کا ذکر۔ پیدائش 206 ہجری مطابق 821 عیسوی اور وفات 25 رجب۔ یہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہوتا ہے۔ 261 ہجری یعنی کہ 6 مئی 875 عیسوی میں شہادت حکمی ہوئی۔ آج 2023 میں آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 1148 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار ایران میں ہے۔ نام امام الاحادیث مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری نیشا پوری ہے۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم کا نام مسلم آپ کے دادا امام حضرت مسلم پر ہی رکھا گیا۔ آپ کے نام کے ساتھ قشیری بھی آتا ہے۔ اصل میں یہ ایک عرب کے قبیلے کا نام ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس قبیلے نے ہجرت کی، اس کے بعد یہ خراسان میں آ گیا۔ امام مسلم کے نام کے ساتھ نیشا پوری بھی آتا ہے۔ دراصل اس شہر کا نام نوشا پور تھا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پر تاتاریوں نے ظلم کیا۔ امام مسلم نے اپنی والدین کی نگرانی میں بہترین تربیت حاصل کی، اور اس پاکیزہ تربیت کا اثر یہ ہوا کہ ابتدائی عمر سے آخری سانس تک آپ نے پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی بسر کی۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے برا نہ کہا، یہاں تک کہ کسی کی غیبت تک نہ کی، اور نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا پیٹا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نیشا پور میں حاصل کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت اور قوت حافظہ عطا کیا کہ بہت تھوڑے عرصے میں آپ نے رسومی علوم و فنون حاصل کیے اور پھر احادیث نبوی کی تلاش میں نکل گئے۔ امام مسلم کپڑوں کے بہترین تاجر تھے۔ امام مسلم نے فقط 12 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا اور دوسرے علوم بھی حاصل کیے۔ نیشا پور میں امام مسلم نے اسحاق بن راہوے سے علم حاصل کیا۔ امام مسلم شاگرد ہیں اسحاق بن راہوے کے۔ ان کو راہوے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی دادی ایک بار مکہ جا رہی تھی، اس وقت آپ حمل سے تھی اور رستے میں ہی آپ کے والد کی ولادت ہوئی، جن کا نام ابراہیم رکھا گیا اور مشہور راہوے سے ہوئی یعنی کہ سفر میں۔ حالانکہ یہ لفظ آپ کے والد کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر آپ کے ساتھ مشہور ہوا۔ اور اسحاق بن راہوے شاگرد ہیں فضیل بن عیاض کے، اور فضیل بن عیاض شاگرد ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اور دوسرے استاد، آپ کے دوسرے استاد یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن عبد الوہاب، محمد بن مہران، ابراہیم، احمد بن حنبل، عبید اللہ وغیرہ ہیں۔ آپ کے شاگرد امام ترمذی، ابو الفضل، ابراہیم بن ابی طالب، محمد بن عبد الوہاب، ابن خزیمہ، ابو حاتم رازی، ابراہیم وغیرہ۔ امام مسلم نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں سے کچھ کے نام یہاں لکھے جا رہے ہیں۔ کتاب سوالات امام احمد بن حنبل، کتاب الطبقات، مسند الصحابہ، مسند الکبیر، اولاد صحابہ، الجامع الصحیح۔ سب سے زیادہ شہرت پانے والی آپ کی کتاب الجامع الصحیح ہوئی، جس کو ہم مسلم شریف کہتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی اس کتاب میں حضور کی 4000 احادیث مبارکہ لکھی۔ الجامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں 8 موضوع پر بات ہو۔ وہ 8 موضوع یہ ہیں: سیر، احکام، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، مناقب۔ مسلم شریف امام مسلم نے اپنے ایک شاگرد ابو اسحاق کے کہنے پر لکھی۔ ابو اسحاق نے کہا، استاد محترم، ایک ایسی کتاب کو لکھا جائے کہ جس میں صرف صحیح احادیث ہی درج کی جائیں۔ تو امام مسلم نے 5 لاکھ احادیث سے 1 لاکھ احادیثوں کو چنا، اور پھر اس کے بعد 4000 حدیث۔ اس طرح 15 سال کی محنت میں امام مسلم نے قرآن اور بخاری شریف کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امت کے حوالے کی۔ اس کتاب نے بے حد شہرت پائی۔ اس کی 10 سے زیادہ شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ ایک مشہور شرح غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح مسلم کے نام سے، جو 7 جلدوں میں ہے۔ امام مسلم استادوں کی نظر میں اسحاق بن راہوے کا قول ہے کہ جب تک اللہ آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھے گا، بھلائی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ ایک دوسرے استاد ابو عبداللہ محمد بن عبد الوہاب آپ کے بارے میں کہتے ہیں، امام مسلم لوگوں میں سب سے بڑے عالم اور علم کے محافظ تھے، اور میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ ابو بکر کہتے ہیں، امام مسلم علم کے محافظ تھے۔ مسلم بن قاسم نے فرمایا، وہ قابل اعتماد اور جلیل القدر امام تھے۔ ابو علی نیشا پور کہتے ہیں، علم حدیث میں روئے زمین پر امام مسلم کی کتاب الصحیح مسلم سے بڑھ کر صحیح ترین کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی مجلس میں آپ سے کسی نے کوئی حدیث پوچھی، وہ حدیث اس وقت آپ کی نظر سے نہیں گزری، یا ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ آپ وہاں سے اٹھے اور حدیث کو تلاشنے لگے۔ گھر آ کر اپنی زوجہ سے کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اور جب تک میں خود باہر نہ آؤں تب تک کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ کی زوجہ نے آپ کو ایک کھجور سے بھرا ایک برتن دیا اور کہا، اگر بھوک لگے تو اس میں سے کھا لیجئے گا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ اس حدیث کو ڈھونڈنے لگ گئے اور کھجور کھاتے جاتے۔ صبح فجر کا وقت وہ کھجور کا برتن پورا خالی ہو گیا، لیکن آپ نے حدیث کو ڈھونڈ لیا۔ وہ کھجور زیادہ کھا لینے سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی، پوٹیشیم بڑھ جانے سے آپ کی شہادت حکمی واقع ہوئی۔ 25 رجب 261 ہجری میں آپ کو دفنایا گیا۔ یہ بھی اللہ کے بندے تھے اور ہم بھی، لیکن ان بزرگوں کی ساری زندگی دین کو سیکھنے اور سکھانے میں گزر گئی، اور موت بھی دین ہی پڑھتے پڑھتے ہوئی، لیکن ہم نہ تو دین سیکھنا چاہتے ہیں نہ سکھانا چاہتے ہیں۔
اسی لیے علامہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، کس قدر تم پر گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔